قدیم یونان میں خواتین کو کئی سالوں تک طب یعنی کہ میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا جاتا تھا، صرف ایک راستہ تھا جب تک کہ کوئی قانون نہ توڑے۔ 300 قبل مسیح میں پیدا ہونے والی ایگنیڈائس نے اپنے بال کٹوائے اور مرد کے لباس میں اسکندری میڈیکل اسکول میں داخل ہوئی۔ طبی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایتھنز کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے لیبر میں مبتلا ایک عورت کے رونے کی آواز سنی۔ تاہم عورت نہیں چاہتی تھی کہ ایگنیڈائس اسے چھوئے، حالانکہ وہ شدید درد میں تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ایگنیڈائس ایک مرد ہے۔ ایگنیڈائس نے کسی کو دیکھے بغیر اپنے کپڑے اتار کر ثابت کیا کہ وہ ایک عورت ہے اور اس عورت کو بچے کی پیدائش میں مدد کی۔ یہ کہانی جلد ہی عورتوں میں پھیل گئی اور تمام بیمار عورتیں ایگنیڈائس کے پاس جانے لگیں۔ مرد ڈاکٹروں کا حسد بڑھ گیا اور انہوں نے ایگنیڈائس پر الزام لگایا، جسے وہ مرد سمجھتے تھے، کہ وہ خواتین مریضوں کو ورغلا رہا ہے۔ اس کے مقدمے کی سماعت میں ایگنیڈائس عدالت کے سامنے کھڑی ہوئی اور ثابت کیا کہ وہ ایک عورت ہے، لیکن اس بار اسے طب کی تعلیم حاصل کرنے اور بطور خاتون طب کی مشق کرنے پر موت کی سزا سنائی گئی۔ خواتین نے اس سزا پر بغاوت کی، خاص طور پر ان ججوں کی بیویوں نے جنہوں نے سزائے موت دی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ایگنیڈائس کو مارا گیا تو وہ اس کے ساتھ اپنی موت کے منہ میں جائیں گے۔ اپنی بیویوں اور دیگر خواتین کے دباؤ کو برداشت کرنے سے قاصر ججوں نے ایگنیڈائس کی سزا کو ختم کر دیا اور اس کے بعد سے خواتین کو ادویات کی مشق کرنے کی اجازت دی گئی، بشرطیکہ کہ وہ صرف خواتین کی دیکھ بھال کریں۔ اس طرح ایگنیڈائس نے تاریخ میں پہلی یونانی خاتون ڈاکٹر، طبیب اور ماہر امراض نسواں کے طور پر اپنی شناخت بنائی۔ دوستو، اگنوڈائس کی کہانی ہمیں کئی قیمتی اسباق سکھاتی ہے۔ اگنوڈائس کی طبی تعلیم حاصل کرنے اور پریکٹس کرنے کی لگن یہ ظاہر کرتی ہے کہ غیر منصفانہ روایات کو چیلنج کرنا اور اپنے خوابوں کے لیے لڑنا کتنا اہم ہے۔ ان خواتین کی حمایت، جنہیں اگنوڈائس نے مدد فراہم کی، اس کی زندگی بچانے اور قوانین میں تبدیلی لانے میں اہم ثابت ہوئی۔ یہ کہانی حوصلہ افزائی کی طاقت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اگنوڈائس نے صنفی دقیانوسی تصورات کو مسترد کیا اور یہ ثابت کیا کہ خواتین بھی ان شعبوں میں کامیاب ہو سکتی ہیں جہاں مردوں کا غلبہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا سفر یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ استقامت اور ذہانت کے ذریعے بڑی رکاوٹوں کو بھی عبور کیا جا سکتا ہے، چاہے اس میں ذاتی خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری خواتین کی حمایت اگنوڈائس کی زندگی بچانے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے حقوق حاصل کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ اجتماعی جدوجہد کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اگنوڈائس کا اپنی شناخت ظاہر کرنا تاکہ ایک عورت کی مدد کی جا سکے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اخلاقی فریضہ ہمیشہ دیکھ بھال اور ہمدردی کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی کہانی ظاہر کرتی ہے کہ تعلیم تک رسائی افراد کو معاشرے کو بدلنے اور جابرانہ نظام کو چیلنج کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خواتین کی خدمات کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان کی کامیابیوں کو تسلیم اور سراہنا ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے بھی کتنا ضروری ہے۔ اگنوڈائس کی کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ ایک بہادر فرد کس طرح تاریخ کو تشکیل دے سکتا ہے اور آنے والی نسلوں کو متاثر کر سکتا ہے۔